بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت کے وبال سے بچنے کا طریقہ۔ غیبت کرنا زنا کرنے سے بدتر ہے۔ غیبت کرنے والا مردار بھائی کا گوشت کھانے والے کی مانند ہے۔ غیبت کرنے والے کو قیامت کے دن غیبت کے بدلے اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ نیز غیبت کرنے والا جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچے گا۔ ہم غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر دفتر، گھر، تقریب یا مجلس میں کوئی غیبت کر رہا ہو تو پیار محبت سے اسے سمجھائیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو اس مجلس اور اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں۔ غیبت کے وبال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ جس مسلمان کی غیبت کی ہو اس سے ضرور معافی مانگی جائے۔ اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے خوب دعائے خیر اور ایصال ثواب کیا جائے۔ غیبت کے وبال سے بچنے اور معافی مانگنے کے لیے اس پوسٹ بالخصوص درج ذیل الفاظ کو اپنی وال پر شیئر کریں۔ میں بحیثیت مسلمان اور گناہگار بندے کے اپنے تمام رشتہ داروں، دوست احباب اور جاننے والوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اگر میں نے جانے یا انجانے میں کسی کی غیبت کی ہو تو وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ نیز میں بھی ان تمام لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں جنہوں نے کسی موقع پر میری غیبت کی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ بری صحبت کے نقصانات۔ حضرت سعید بن ابی ایوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، برے ساتھی کی صحبت میں مت رہو اس لیے کہ وہ دوزخ کا ٹکڑا ہے۔ برے ساتھی کی محبت قائم نہیں رہتی اور اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ غیبت سے بچنے کا حد درجے اہتمام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب ملوں گا تو وہ مجھ سے اس بات کا حساب نہیں لے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو۔ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ راستوں، بازاروں، تعمیراتی منصوبوں اور تعلیمی اداروں میں ٹھنڈے پانی کے کولر اور برف وغیرہ کا بندوبست کریں۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں اور درختوں پر بھی پرندوں کے لیے پانی رکھنے کا اہتمام کریں۔ گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے والے کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔